ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. تمام در تعریفات، تکبیرات، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، تمام تقدیسات، تحمیدات، بہتر سے بہتر، عمدہ سے عمدہ الفاظ اس اکیلے تبارک و تعالی کے لیے ہیں جس نے اس دنیا کو پیدا کیا اور اس دنیا کے اندر تمام تر چیزوں کو سوائے اپنی انسانیت کے کسی اور کے لیے پیدا نہیں کیا. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب انسان کے لیے ہیں اور انسان کو میں نے خالص اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وہ جس چیز کا بھی استعمال کرے گا تو تعریف کلمات، تعریف کا حقدار اس کا وہ تبارک و تعالی ہوگا اور اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے عبادت اللہ تعالی کی ہے. ساتھ ہی کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے رہبر، رہنما، ساقی کوثر، شافع روز جزا، تاجدار مدینہ، آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ نے اپنے جسم اطہر پر مشکلات اٹھا کر، تکلیفیں جھیل کر، پتھر کھا کر، گالیاں سن کر، تان و تشی کو برداشت کرنے کے باوجود آپ نے دعوت کا کام پوری ایمانداری سے اس طریقے سے کیا کہ آج قرآن کی شکل میں اور حدیث کی شکل میں ہمارے پاس دونوں چیزیں موجود ہیں الحمدللہ. تو کیوں نہ میں اور آپ روزانہ سینکڑوں مرتبہ، خاص کر جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ہو سکے درود اور سلام بھیجیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ مسلمان کو کس طریقے سے دیکھنا چاہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں پر بہت ساری آیات کے ذریعے نقشہ کھینچ دیا اور کہیں پر اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی آیت میں انسان کی پوری زندگی کو سمیٹ کر اور اس کو جینے کا طریقہ بتلا دیا. جس طریقے سے 2 جمعہ پہلے مومن کی ہم نے صفات پڑھی تھی
کہ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا کافی نہیں ہے، مسلمان گھرانے میں پرورش پا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ 18ویں سپارے کی جو پہلی سورت ہے سورت المؤمنون، اس کی شروع کی 10 آیتوں کا جب ترجمہ ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قد افلح المؤمنون، کامیاب وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں، اور مومن بھی کون ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی زبان کی، اپنی نگاہوں کی اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ غرض کہ ہم نے ان تمام تر آیتوں کا خاکہ اور جائزہ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن بندے کے اندر یہ تمام تر صفات چاہتا ہے، تبھی وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ سوچ لے کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا اور مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، تو یہ محض اس کی غلط فہمی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتا کہ ایک شخص عالم کا کورس کرے اور وہ محض صرف ممبر اور مسجد کی حد تک اپنی زندگی کو محدود کر لے، ایسا بھی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتا کہ ایک شخص دنیاوی کسی فیلڈ میں نکل جائے اور پھر وہ اپنے پیدا ہونے کا مقصد اور اپنے عبادت کا طریقہ تک بھول جائے۔ ہمارے معاشرے میں دیکھا یہی گیا ہے کہ ایک سائنسدان ہے، ایک ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ اپنی فیلڈ کو اس طریقے سے اختیار کر لیتا ہے کہ نہ اس کے اندر پردے کی کوئی ہجرت رہتی ہے اور نہ وہ عبادت کا کوئی وہ رہتا ہے اس کے اندر۔ اس نے اپنی زندگی کو ڈاکٹری کے اندر اتنا مشغول کر لیا کہ اس کے سب شب و روز سوائے ہاسپٹل کے اور سوائے دوائیوں کے اس کی زندگی اس سے آگے بڑھتی ہی نہیں۔ اور ایک عالم ہے، مدرسہ پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، عربی سیکھتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کہیں نہ کہیں مجھ سمیت یہ سب کے اندر غلطیاں ہیں کہ ہم لوگ دنیاوی فیلڈ سے بالکل ناآشنا ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ سود کے معاملات اگر کوئی سوال پوچھنا آتا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے کامرس اتنی پڑھی نہیں کہ آج کل سود کے کس طریقے سے شکلیں بدل بدل کر لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ ویکسین آتی ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اس کے اندر کون سے کیمیکل استعمال کیے جا رہے ہیں، آیا وہ صحیح بھی ہے، حلال ہے، حرام ہے، کیا چیز ہے، ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں۔ ایک عالم ان تمام چیزوں کا کیسے جواب دے گا؟ ستاروں کا علم ہوتا ہے، وہ استخارہ بھی نکالتے ہیں، مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچتے بھی ہیں، ہم صرف 2 حدیثیں سنا کر بیان کر دیتے ہیں، لیکن سامنے ایک عوام کو مکمل طور پر سیٹسفائی اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ہم اس فیلڈ سے خود پر وابستہ نہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ایسا ممکن ہے، اور آج ہم اس ذات کا بھی مطالعہ کریں گے جو ان تمام تر فیلڈ میں ماہر اختیار ہے۔ سورہ آل عمران ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 191۔ میں جملے کو اس لیے حوالہ دیتا ہوں کہ یہ نہیں کہ آپ لوگ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے، اس لیے کہ خود قرآن کو اٹھائیں اور کم سے کم ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ جو بھی کچھ جملے میں بیان ہو رہا ہے خود قرآن کو اٹھائیں، اس کا مطالعہ کریں۔ آیت کا ترجمہ پڑھیں گے، آدھی بات سمجھ میں آئے گی، آدھی نہیں آئے گی تو تفسیر اٹھائیں گے، اس کے اندر ساری ڈیٹیل مل جائے گی آپ کو، اور وہ جملہ جو آپ نے پڑھا تھا، وہ باتیں جو آپ نے سنی تھی، وہ ایک نئے سرے سے تازہ دم ہو جائے گا، اور پھر خود آپ دوسرے کو سمجھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 191 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، کس وقت کرتے ہیں؟ جب کھڑے ہوئے ہوں تب بھی کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوں تب بھی کرتے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہوں یعنی کہ لیٹ رہے ہوں تب بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر لفظ ہے کروٹیں بدلنے کا، یہ میں وضاحت کر دوں کہ رات کو لیٹ کر جب آنکھ کھلتی ہے سوتے ہوئے اور انسان کروٹ بدلتا ہے، اس وقت کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی ہے۔ کوئی ایسا وقت نہیں ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ کی اور کوئی دعا نہ بتلائی۔ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں، کمپیوٹر صحیح کر رہے ہوں، لیپ ٹاپ صحیح کر رہے ہوں، اسپیکر ٹھیک کر رہے ہوں، اپنا کوئی بھی کام کر رہے ہوں، کسی مریض کو دیکھ رہے ہوں، کسی بھی فیلڈ سے وابستہ کیوں نہ ہو، اگر ہم زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رکھیں گے، یہی اصل حق ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام تر انسان صرف مسجد میں ہی اپنا ڈیرا جما لے،
انہوں نے اپنا کمانا بھی ہے، اپنا کھانا بھی ہے، رشتہ داروں کے حقوق بھی نبھانے ہیں، بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے، بیوی بچوں کے حقوق بھی نبھانے ہیں، والدین کو بھی وقت دینا ہے، سیر و تفریح بھی کرنی ہے، لیکن عبادت کے اندر ہر وقت مشغول اسی طریقے سے رہ سکتے ہیں کہ ہر وقت ہم اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کر رکھیں۔ الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنی زبان کو کر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مولوی صاحب ہی ہوں گے جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے۔ آیت ابھی ختم نہیں ہوئی، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ شخص کرتا کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ وَيَتَفَكَّرُونَ، تفکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، کس چیز میں؟ فی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے اور آسمانوں میں جو کچھ پیدا کیا ہے۔ جہاں تک ہماری نگاہ جاری ہے آسمان میں ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے ہم اس چیز پر غور و فکر کریں اور دیکھیں، اور پھر آگے فرمایا کہ وہ غور و فکر کر کر کس نتیجے پر پہنچتا ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آخرکار وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، یا اللہ تو نے اس چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مسلمان بولے جناب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ تو ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی بتا رہے ہیں، کیونکہ عقیدے کی بات ہے، کسی بھی چیز کو ہم بیکار نہ سمجھیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ وہ شخص غور و فکر کرتا ہے اور پھر اس نتیجے پر پہنچتا ہے ربنا ما خلقت، یا اللہ تو نے نہیں پیدا کیا اس چیز کو، ہذا، اس چیز کو، یعنی کہ کسی ایک چیز پر غور و فکر کرنا، اس کا تجربہ کرنا، اس کی وہ چیز اخذ کر لینا جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور پھر یہ فرمانا اللہ تعالیٰ سے ربنا ما خلقت هذا، یا اللہ تو نے اس چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ رات ہوتی ہے ستارے ٹمٹماتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان کی خوبصورتی کے لیے پیدا کیا ہو، نہیں، یہ رات میں سمندر کے لیے راستے کا کام کرتا ہے۔ جو لوگ سمندری سفر کرتے ہیں، جو لوگ جہاز کا سفر کرتے ہیں، ان کے لیے راستے کا تعین کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس چیز کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہاڑوں کو صرف اللہ تعالیٰ نے زمین کو گاڑنے کے لیے پیدا کیا، بلکہ نہیں، اس کے اندر موجود معدنیات، نمکیات، اس کے اندر کے کیمیکل، وہ تمام تر چیزیں انسان کی اپنی ضرورت کے لیے، جو انسان کی بلڈنگیں بنانے کے کام آتے ہیں، وہ ایسے معدنیات جو انسان کی صحت کے لیے ضروری ہیں، وہ تمام تر چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے اندر موجود رکھی ہیں۔ صرف درختوں کو اللہ تعالیٰ نے ہری بھری گھاس کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ انسانوں کی ضروریات کے لیے وہ تازہ آکسیجن فراہم کرتا ہے، صرف ظاہری طور پر ہمیں سایہ مہیا نہیں کرتا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو عشاء کے بعد غیر ضروری باتیں نہیں کرنی، غیر ضروری کام نہیں کرنے، اور اگر کوئی انسان تفریح کے لیے پھر ان درختوں کے نیچے بیٹھتا ہے تو پھر سائنس یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو درخت دن کے وقت ہمیں تازہ آکسیجن فراہم کر رہا تھا، وہی درخت رات کے وقت کاربن ڈائی آکسائڈ دے رہا ہے۔ وہ گیس جو ہمارے جسم کو ضرورت نہیں ہے اور ہم اس کو نکال باہر کرتے ہیں، رات کے وقت درختوں کے نیچے بیٹھنے سے وہی زہریلی گیس وہ درخت ہمیں مہیا کر رہا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کے اوپر کسی کا سایہ ہو گیا، وہ زہریلی گیس لینے سے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں کس کے لیے ہیں؟ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر عمل کرتا ہے، لیکن غیر مسلم بھی جو صرف سائنس پر بلیف رکھتا ہے، وہ بھی اس بات کو ماننے پر آمادہ ہو جائے کہ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کا منع کیا تھا کہ رات کو عشاء کے بعد غیر ضروری کام نہیں کرنے، تو اس کے اندر یہ بہت ساری وجوہات جو ظاہری طور پر وجوہات ہیں وہ موجود ہیں۔ اور پھر رات کو یہ درخت جنوں کا مسکن ہے، ان کی رہنے کی جگہ ہے۔ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو ان کی عبادت کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، ان کے جاگنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ان کی شرارتوں کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب بھی نہیں کرنا، کہ دن کے وقت کوئی مسافر اس کے اندر سے سایہ ڈھونڈنے، یا پھر رات کے وقت وہاں پر جنات ہوں اور ہماری پیشاب اور گندگی کی وجہ سے ان کو غصہ آ جائے، اور جب جنوں کو غصہ آ جائے اور ہم کسی بات پہ تنگ کر دیتے ہیں تو پھر وہ ہمیں ایسا تنگ کرتے ہیں کہ کسی کی تو پھر جان لے کر ہی چھوڑتے ہیں۔
ایسا تنگ کرتے ہیں. ایک ہی شخص کے اندر یہ تمام تر صفات آ سکتی ہیں؟ نہیں آ سکتی. تو کم سے کم ہمارے جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان اداروں کے اندر ایک عالم موجود ہونا چاہیے تاکہ اس کے زیر نگرانی جتنے لوگ ہیں، ایک سائنسی ادارے کے اندر، ایک کنسٹرکشن کے ادارے کے اندر، ایک کے ایم سی کے کے ڈی اے کے ادارے کے اندر، ایک عدالت کے اندر، سب سے ٹاپ کے اندر ایک عالم موجود ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ گندگی کرنے سے بھی بچے گا، کرپشن کرنے سے بھی بچے گا، بے انصافی سے بھی بچے گا. بات بہت آگے نکل گئی. موضوع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخصیت کو پیدا کیا جس کے اندر یہ غور و فکر کی تمام تر صلاحیتیں موجود رکھی. اپنے وقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو وہ صلاحیتیں عنایت کری. اور وہ نبی کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. ان کے دور کے اندر لوگ ستاروں کی، سورج کی، چاند کی، آگ کی، بتوں کی، تمام تر معبودان باطلہ کی عبادت کیا کرتے تھے. اسی غرض سے جب حضرت ابراہیم پیدا نہیں ہوئے تھے وہاں کے بادشاہ نے بالکل اسی طریقے سے جیسے فرعون کو بتایا تھا، وہاں کے کسی بادشاہ نے نمرود کو بتایا کہ تمہارے بادشاہت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر تمہاری سلطنت کو الٹ دے گا. اس نے بھی وہی کام کیا جو فرعون نے کیا تھا کہ اپنے وقت کے جو بچے پیدا ہو رہے تھے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا. اسی غرض سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش اور پرورش ایک غار کے اندر ہوئی. بابل شہر میں پیدا ہوتے ہیں، وہیں پر پرورش پاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کی نشانیاں ان کے اوپر عیاں کر دیتا ہے. انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ مجھے ایک نبی بنائے گا. اور پھر وہ اپنے علاقے میں نکلتے ہیں اور اپنے باپ آزر کو، یہ آزر ان کے باپ کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 7ویں سپارے میں فرمایا ہے کہ اپنے آزر کو توحید کی دعوت دیتے ہیں. اور وہ باپ کون ہے؟ کوئی ایسے ہی کوئی عام باپ نہیں ہے کہ کوئی چلتا پھرتا ایک عام سا شخص ہو، بلکہ بتوں کی پوجا کرتا ہے اور پوجا بھی اس طریقے سے کرتا ہے کہ خود بتوں کو تراشتا ہے. اس کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دعوت دیتے ہیں اور کس انداز میں دیتے ہیں؟ اللہ اکبر. یا ابتی لا تعبد الشیطان، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے والد محترم، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں. ان الشیطان کان للرحمن عصیا. سورہ مریم کی یہ آیتیں ہیں. تیسرا رکوع اٹھا کر دیکھیے گا کہ شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا، رحمان کا کھلا دشمن ہے. یا ابت لا تعبد الشیطان، آپ ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں انک لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، جو نہ سنتے ہیں ولا یبصر، نہ وہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، وہ آپ کو کسی بھی چیز کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے. باپ یہ جب سنتا ہے کہ تو میرے خداؤں کو گالی دے رہا ہے، میرے خداؤں کو کمتر کہہ رہے ہیں، انہیں نہ سننے والا نہ فائدہ پہنچانے والا کہہ رہے ہیں، جبکہ ہمارا ماننا تو یہ ہے کہ ہماری زندگی بھی اس نے بخشی، اولاد بھی اس نے بخشی، ہماری زندگی میں جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں، ہمارے کاروبار میں جتنی برکت ہوتی ہے یہ ہمارے بدھ دیتے ہیں، اور تو انہی کو معبودان باطلہ کہہ رہا ہے. اگر تو اپنی اس تعلیم سے باز نہ آیا تو میں تجھے گھر سے نکال دوں گا، جائیداد سے بے دخل کر دوں گا، کچھ پہ توڑے برساؤں گا، تجھے مار مار کر لہو لہان کر دوں گا. تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما، آپ پر سلامتی ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ مجھے آتی ہے تمام تر جائیداد، یہ گھر بار نہیں چاہیے، میں تو صرف توحید کا پرچار کروں گا. جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم بخشا ہے اور جو میری ذمہ داری لگائی ہے آپ تک پہنچانے کی، میں تو اس کو پہنچا کر رہوں گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ میں اور آپ جب دو حدیثیں پڑھ لیتے ہیں، تھوڑی سی قرآن کا مطالعہ کر لیتے ہیں، تو ہم ایک دوسرے پر دعوت بعد میں دیتے ہیں، تبلیغ بعد میں کرتے ہیں، کفر کے فتوے پہلے لگاتے ہیں. اس مسجد میں جاؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے، اس جماعت کے لوگ ایسا کرتے ہیں تو یہ کفر کرتے ہیں. مانا کہ شاید وہ کفر کی حد تک پہنچتے ہوں گے، لیکن جہاں پر دعوت دینے کا معاملہ ہے وہاں پر ہم نے بہت نرمی سے استعمال کرنا ہے اپنے آپ کو کہ میرے بھائی یہ اچھی بات ہے، اس کو اپنا لیجیے، یہ اچھی بات ہے، اس کو اپنا لیجیے، یہ کام صحیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے،
اس کو اپنا لیجیے، اس کے بدلے میں وہ آپ کو گالیاں دے، آپ کو وہابی کہے، آپ کو اہل حدیث کہے، آپ کو یہ کہے کہ تم بے دین ہو گئے، تم نبی کے گستاخ ہو، کسی بھی لفظ سے وہ آپ کو پیش میں لانے کی کوشش کرے، آپ کو گالیاں دے، آپ نہ غصے میں نہیں آنا، آپ نہ قالوا سلامن، سلام کر کے گزر جانا ہے، پھر اگلے دن اس کو دعوت دینی ہے، پھر تیسرے دن اس کو دعوت دینی ہے۔ یہ دعوت کا سلسلہ نہیں روکنا۔ ایک پتھر پر جب تک پانی گرتا ہے گرتا ہے گرتا ہے، آخرکار اس پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے اور وہاں پر پانی باقاعدہ جمع ہو جاتا ہے۔ یہ مشاہدے کی چیز ہے ہمارے سامنے، یہ کوئی ایسی کتابی باتیں نہیں ہے۔ ایک چیز پر پانی گرتا رہتا ہے، اتنا اس کے اندر گہرا کھڈا ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے۔ آپ کی بات اس پر چوٹ مارے گی بار بار مارے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ خود آپ اس کو اپنی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے نہیں لگائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے میں سورۃ الانعام میں کس طریقے سے فرمایا کہ ان کی جو قوم تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ سائنسدان تھی بنیادی طور پر اور صنعتکار تھی، ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے، چاند کی بھی کرتے تھے، سورج کی بھی کرتے تھے، آنکھ کی بھی کرتے تھے، بتوں کی بھی کرتے تھے، بنیادی طور پر سائنسدان تھے جو لاجیکل بات پر یقین رکھتے ہیں، عقلی بات پر اور دلیل پر یقین رکھتے ہیں، بے دلیل بات ان کے پلے نہیں پڑتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا مفکر بنایا تھا کہ آج کے وقت کا کیا سائنسدان بھی ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ہم کس کی سوچ پر فخر کرتے ہیں؟ نیوٹن کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ایک وقت بیٹھا ہوا تھا، اوپر سے درخت کے اوپر سے سیب آ کر گرا۔ کیا سوچا اس نے کہ یہ سیب جو ہے یہ نیچے کیوں گرا ہے، اوپر کیوں نہیں گرا؟ یہ سیب ٹوٹنے کے بعد اوپر کیوں نہیں گیا، نیچے کیوں گیا؟ بظاہر دیکھنے میں کتنی عجیب سی سوچ لگ رہی ہے، یار ایسا بھی کوئی سوچ سکتا ہے؟ لیکن باقاعدہ اس نے پھر تجربہ کیا، اس نے کام کیا، اور آخرکار وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ زمین کے اندر کی جو گریوٹی ہے، زمین کے اندر کی جو کشش ثقل ہے، اس کی وجہ سے کسی بھی چیز کو اوپر سے پھینکا جائے گا وہ نیچے ہی گرے گی، کبھی بھی اوپر نہیں جائے گی، اور آہستہ آہستہ زمین سے دور وہ کشش ثقل، وہ گریوٹی ایک وقت پر آ کر ختم ہو جائے گی، اور آسمان کے اوپر ایک جگہ ایسی آ جائے گی کہ جہاں پر کشش ثقل ختم ہو جائے گی اور انسان معلق ہو جائے گا۔ سائنسدان جاتے ہیں چاند پر، ایک وقت آتا ہے کہ زمین کی کشش ثقل گریوٹی ختم ہو جاتی ہے اور وہ معلق ہو جاتے ہیں، لٹک جاتے ہیں، آہستہ آہستہ اپنی مرضی سے ادھر ادھر بھی پھرتے ہیں، آہستہ آہستہ بالکل آہستہ آہستہ زمین کی کشش کی وجہ سے نیچے آتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گریوٹی پھر ان کو بالکل کھینچ لیتی ہے اور وہ اسپیڈ سے نیچے آ رہے ہوتے ہیں، تب جا کے وہ پیراشوٹ کھولتے ہیں۔ پہلے نہیں کھولتے پیراشوٹ، اگر کھول لیا تو وہ وہیں پر رک جائیں گے، کیونکہ اس کی طاقت ہی اتنی کم ہے، اور ہوا کے زور سے پیراشوٹ کے رکنے سے پھر وہ زمین میں آ ہی نہیں سکیں گے، وہ وہیں پر رک جائیں گے۔ تو ایسا تفکر تھا۔ جب رات چھا گئی، انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا فلما جن علیہ اللیل، کہ جب رات چھا گئی، رأى کوكبا، انہوں نے دیکھا کہ ایک ستارہ چمک رہا ہے، کہا قال هذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ ایک شخص جو اپنے رب کو رب مانتا ہے، وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا رب ہے؟ یہ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے تھا کہ تم میں سے جو بھی شخص کو رب مانتا ہے، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، جب وہ غروب ہو گیا، قال لا احب الآفلین، تو انہوں نے کہا کہ میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ کسی بھی شخص کے اندر ہم کوئی برائی دیکھ لیتے ہیں نا، جو بظاہر برائی ہوتی ہے، جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں بولتے ہیں یار زیادہ بولنے والوں سے ہم محبت نہیں کرتے، زیادہ بولنے والے مجھے ویسے ہی پسند نہیں ہیں، اپنی شیخیاں جھاڑتے اپنی تعریفیں کرتے ہیں۔ اور حقیقت بات بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ بولنے سے، زیادہ ہنسنے سے بچو۔ ہوتا کیا ہے، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو اللہ کا ڈر نہیں بیٹھتا، جب اللہ کا ڈر نہیں بیٹھتا تو انسان عبادت کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ زیادہ بولنے والوں سے مجھے ویسے ہی پسند نہیں، تو یہی طریقہ انہوں نے اپنایا کہ میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا، یعنی کہ جو غروب ہو جائے، جس کی چمک ختم ہو جائے، میں اس سے محبت نہیں کرتا، یعنی کہ ستارے کی کراہیت ان لوگوں کے دل میں ڈال دی جو ستاروں سے پوجا کیا کرتے تھے۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، اس کے بعد پھر اگلے دن دیکھا کہ چاند بڑا چمک رہا ہے، 14ویں کا چاند ہے، بڑا روشن ہو رہا ہے، بڑا خوبصورت ہو رہا ہے، فرمایا کہ قال هذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما رأى القمر قال هذا
ربي فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. کہ جب انہوں نے چاند کو غروب ہونے کے بعد دیکھا تو کیا فرمایا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہیں بخشی تو میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ کس چیز کو سنا رہے تھے؟ اپنی قوم کو سنا رہے تھے. پھر اس کے بعد فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي هذا اکبر. جب سورج کو دیکھا اور لوگوں کو دکھایا کہ بڑا چمک دمک سورج ہے، پوری کائنات کو، پوری دنیا کو اس نے روشن کر دیا جہاں جہاں تک نظر جا رہی ہے. اس وقت تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا نا لوگوں کو کہ یہاں پر روشنی ہو رہی ہے اور دوسرے ملک میں جو ہے وہ رات ہو رہی ہے. ان کا تو احاطہ وہی تھا جہاں تک ان کی نظریں جا رہی تھیں. اور فرمایا کہ قال هذا ربي هذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے. جبکہ یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کے لیے. تو معاملہ یہ تھا کہ جو چیزیں انہوں نے اپنے قوم والوں کو دکھائی تھی، چاند اور ستارے، ان کے اندر یہ سب سے بڑا تھا. کہ قال هذا ربي هذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے ان دونوں میں. لیکن جب وہ غروب ہو گیا فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون، کیا فرمایا انہوں نے کہ جن چیزوں کو بھی تم شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے بری ہوں. تمام تر چیزیں غروب ہونے والی ہیں. یہ آیا ان کے دل میں لاجیکلی، عقل کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے انہوں نے ان کے دل میں کرائیت دکھا دی اور فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب کے اندر غروب کرتا ہے، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. ان تمام تر چیزوں میں سے جن کو تم پوچھتے ہو، عبادت کرتے ہو، کوئی بھی ایسا نہیں کرتا، کوئی بھی ایسا نہیں کرتا. ان قوم میں سے کچھ لوگوں نے تو بات کو سمجھا لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لے کر آئے اور معاملہ کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. موضوع بہت بڑا ہے، واقعہ بہت طویل ہے. ارادہ تو یہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کی پیدائش سے پہلے تک کا واقعہ مکمل ہو، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے واقعہ مکمل نہیں ہو سکا. مقصد کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی زندگی کے حالات بیان کرنے کا. سنت ابراہیمی ہم انشاءاللہ اگلے مہینے ادا کریں گے. کوئی سی بھی سنت ادا کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے بس ان کی یاد میں ایک دن بنا دیا. اصل ہے کردار ابراہیمی اپنانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ صرف دعویٰ ہی رہ جاتا ہے اگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار نہ اپنائیں، اسوہ حسنہ اپنائیں، ان کا اخلاق نہ اپنائیں، ان کی عبادت کا طریقہ نہ اپنائیں، تو یہ صرف محبت کے جھوٹے دعوے ہی رہ جاتے ہیں. بالکل یہی معاملہ ہے کہ یہ جو آگے قربانی آ رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں، ان کے طریقے پر انہوں نے اپنے بیٹے کو، اپنی سب سے پیاری چیز کو، 86 سال کی عمر میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا. 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختنہ کرنے کا حکم دیا. تکلیف نہیں ہوئی ہوگی کیا؟ بحیثیت انسان کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنا درد سہا ہوگا. اور ابھی تو ان کی شروعاتی مراحل ہے، یہاں سے تو شروع ہونا تھا کہ ان کو کیا کیا تکلیفیں ہوئی تھیں. آگ میں ڈالنے سے پہلے ان کے اوپر کیا تکلیفیں آئی تھی، حضرت سارہ علیہ السلام سے شادی کے وقت کیا معاملہ ہوا تھا، حضرت اسماعیل کی پیدائش سے پہلے کیا کچھ ان کے اوپر وقت گزرا تھا. یہ تمام تر باتیں رہ گئیں
ابھی تکلیفی مراحل ان کے اوپر آنے تھے، یہ تمام تر چیزیں بیان ہونی تھی، جس میں سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ 80 سال کی عمر میں ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تمہیں اپنی ختنہ کرنی ہے، اور انہوں نے خود کری۔ آج کے دور کی طرح نہیں ہے کسی ڈاکٹر سے کروا لی یا کسی نائی سے کروا لی، خود کیا کرتے تھے انبیاء کرام علیہ السلام۔ 86 سال کی عمر میں بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد دی، تقریباً 12 یا 13 سال کے ہو گئے تھے تو اس اولاد کو قربان کرنے کا حکم دیا، اور وہ اولاد اس قابل ہو گئی تھی، اتنی سمجھدار ہو گئی تھی کہ اس اولاد نے یہ کہا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیجئے، آپ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ اکبر! کیا کہنے ہیں اس اولاد کے جس نے ابھی جوانی میں قدم رکھا ہے، اور اس کا باپ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری گردن پہ چھری پھیروں گا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، چھری پھیر دیجئے۔ بہت بڑی قربانی ہے، یہی جذبہ رکھ کر ہم نے آگے قربانی کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام علیہ کا کردار اپنانا ہے، توحید کو اپنانا ہے، اپنے اندر وہ قلب سلیم، عقل سلیم، بقلب سلیم۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من اتى الله بقلب سلیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو قلب سلیم عطا کر کے دیا، غصہ نہیں کرتے تھے، وہ آگے جتنی بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے جذباتی نہیں ہوا کرتے تھے، تحمل مزاجی سے طریقے سے فیصلہ کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے، ہمیں کردار ابراہیم اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔